ومن یضللہ اللہ فما لہ من ولی من بعدہ، جس کو اللہ یہ کہ جس کی گمراہی کا حکم دے دے، گمراہ کر دے نہیں باپ کو بتا، گمراہی کا حکم دے دے، فما لہ ولی من بعدہ، من بعدہ کا معنی من بعد اضلال اللہ، ہاں من بعد کمانا من بعد اضلال اللہ، اللہ جس کو گمراہی کا حکم دے دے، فما لہ ولی، کوئی حامی نہیں ہوگا اس کے لیے، کوئی ناصر بھی نہیں ہوگا کہ من بعد اضلال اللہ، اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد یا گمراہی حکم دینے کے بعد اس کو کوئی ہدایت دے دے نہیں ہوگا۔ وتری الظالمین لما رأوا العذاب، آپ مشرکین کو ظالمین کو دیکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے ظالمین سے حال، یقولون کہیں گے هل سبیل الی مرد، کیا یہ کہ لوٹنے کا کوئی راستہ ہے، هل سبیل الی مرد خبر مقدم ہے اور سبیل مبتدا مؤخر ہے، حل کے بعد من استغراقی اس کو کہتے ہیں، یہ آتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، افعال عام میں سے اگر خبر ہو تو حذف ہو جاتا ہے جنیدہ پتر، یہاں افعال خاصہ میں سے خیال کر لینا۔ یقولون، آپ دیکھیں گے ظالموں کو، حل الی مر، کہیں گے حل سبیل الی مرد، دنیا کی طرف لوٹنے کا کوئی راستہ ہے کہ واپس جا کر کے اپنی اصلاح کریں، نہیں کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وتراہم یعرضون علیہا، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ ان پر پیش کیا جائے گا، یعرض، ان کو پیش کیا جائے، ظالموں کو پیش کیا جائے گا، علیہا نار جہنم پر، اس حال میں ان کو پیش کیا جائے گا، خاشعین من الذل، ذلت سے عاجزی کرتے ہوں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے، ینظرون من طرف خفی، کن انکھیوں سے دیکھیں گے، آنکھوں کے کنارے سے دیکھیں گے، یعنی کن انکھیوں سے دیکھیں گے۔ وقال الذین آمنوا، ایمان والے جب ان کو دیکھیں گے جو جہنم میں جائیں گے تو ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین، خسارے والے لوگ، گھاٹے والے لوگ وہ ہے، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے اوپر یہ اپنا نقصان کیا اپنی جان کا، الذین خسروا انفسهم خبر بنے گا ان کے لیے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، واہلہم اپنے گھر والوں کا بھی، آج قیامت کے دن یہ اس نقصان کا ظہور ہو رہا۔ الا متنبہ ہو جاؤ لوگوں، ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم لوگ، مشرک لوگ یا کسی قسم کا کوئی ظالم ہے، کائنون فی عذاب مقیم، ہمیشہ والے عذاب کے اندر واقع ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء، من زائدہ ہے، ان کے لیے کوئی ایک ولی اور حامی نہیں ہوگا، ینصرونہم، یہ صفت بنے گا اولیاء کے لیے جو ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی۔ ومن یضللہ اللہ فما لہ سبیل، خدا تعالیٰ جس کو بھٹکا دے، فما لہ من سبیل، اس کے لیے کسی قسم کے، فما لہ سبیل النجات، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا سبیل الہدایت۔ ومن یضللہ اللہ، خدا جس کو بھٹکا دے، فما لہ سبیل الہدایت، سبیل ہدایت اس کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، استجیبوا لربکم، لہذا اللہ کی طرف لپٹ پڑو، اللہ کی بات کو مان لو، استجیبوا لربکم، لبیک کہو اور اللہ کی طرف لپٹ پڑو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے استجیبوا من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن، یوم موصوف ہے، لا مرد کائن لہ من اللہ، اس کو کوئی اللہ کا جو ٹلے گا نہیں سوائے اللہ کی، کوئی ٹالنے والا اس کو نہیں۔ یہ جملہ صفت بنے گا یوم کے لیے، فاعل بنے گا یاتی کے لیے، مضاف الیہ بنے گا قبل کے لیے، متعلق ہوگا استجیبوا کے لیے۔ فلا تو گڑ گڑ نہ کرو جانے دا پتریا، ما لکم من ملجأ یومئذ، قیامت کے دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا، پناہ گاہ نہیں ہوگا، وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے اس دن انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر من زائدہ، لکم خبر مقدم ہے، فإن أعرضوا، میرے پیارے تیرے دشمن اگر روگردانی کر دیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو یہ کہ نگران بنا کر کے ان کے اعمال پر نہیں بھیجا، آپ حفیظ بھی نہیں، آپ وکیل بھی نہیں، بلکہ آپ نذیر ہے، بشیر ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے گزر چکا ہے، آپ حفیظ بھی نہیں، وکیل بھی نہیں، اللہ حفیظ بھی ہے، اللہ وکیل بھی ہے، سمجھ، واللہ علی ما نقول وکیل۔ اے میرے پیارے شعیب، میں اور آپ جو بات ہم کر رہے ہیں، اللہ اسی پر یہ کہ وکیل ہے۔ اللہ کو وکیل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مناسبت کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، اتنا غبی تو نہیں بنو۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، ان نافیہ لیکن نفی ٹوٹ گئی اللہ کے ذریعے سے، ان عليك إلا البلاغ، نہیں ہے تیری ذمہ داری مگر تبلیغ ہے، علیک خبر مقدم، البلاغ مبتدا مؤخر۔ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة، ہمارا ضابطہ یہ جب کسی انسان کو یہ رحمت من صحت اور تندرستی، فراوانی رزق، یہ اس کو دیتے تو فرح بیا، انسان خوشی کر لیتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر بیماری اور قحط سالی اس پر آتی ہے، بما قدمت ہو ایدیہم، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، تو پھر انسان یہ کہ ناقدری شروع کر لیتا ہے، پھر انکار اور ناقدری شروع کر لے، نعمت کو بھی بھول جاتا ہے اور کفران نعمت کر لیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، گڑ 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 گڑ
गुड़ 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 न करो। मुल्कु समावाति वल अर्द ममलूकुल लिल्लाह, लाम तमलीक के लिए अलमालु लिज़ैदिन, अलमालु ममलूकु लिज़ैदिन, मुल्कु समावाति वल अर्द ममलूकुल लिल्लाह, ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। यखलुकु मा यशाउ, अल्लाह ताला ये कि जो भी चाहे पैदा कर दे। यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे पहले लड़की दे दे। इसलिए लड़की अल्लाह का भला करे रहमत है, सबसे पहले उसको मुकद्दम किया। और लड़का जो है ना वो नेमत है, नेमत के अंदर आजमाइश होती है, रहमत के अंदर कोई आजमाइश नहीं होती, इसलिए अल्लाह ने उसको मुकद्दम कर दिया। और अनबिया की भी बेटियां पैदा हो गई है। मौजूदा साइंस भी कहता है जिसकी बेटियां पैदा हो जाए वो ज्यादा मजबूत किस्म का मर्द है, जिसके बेटे पैदा हो जाए वो कमजोर है। हम लोग हमारे पठान और बलोच हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं अरे जान नहीं है इसके अंदर, अरे बट बेटियां इसकी पैदा हो रही, जान नहीं है। हालांकि मौजूदा साइंस में भी यह कि ताकतवर वो है कि जिसकी बेटियां पैदा हो जाए, समझ रही में कि। और हजरत की भी बेटियां पहले पैदा हुई, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां कोई बेटा ही नहीं, समझ रही। और फिर असल वजह जो मैंने आपसे अर्ज किया, हजरत अक़दस शेखुल हदीस फरमाते हैं उस्ताद सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, हजरत फरमाते हैं कि बेटी रहमत है उसमें कोई आजमाइश नहीं है, और बेटा नेमत है उसमें बड़ी आजमाइशें होती। इसलिए उस पर फिर मैंने इजाफा किया। इजाफा मैं ये करता हूँ, जो बेटों के लिए रोते हैं तो बाद में बेटों से रोते हैं, जो बेटियों से रोते हैं वो बाद में बेटियों के लिए रोते हैं, समझते हैं। जो बेटों के लिए रोते हैं तो बेटों के पैदा होने के बाद बेटों से रोते हैं, जो बेटियों से रोते हैं तो बेटियों के बाद फिर यह कि अल्लाह को देखने के बाद फिर बेटियों के लिए रोते हैं। बेटियां अगर मर जाएं फिर रोते हैं। बच्ची गरीब जो है ना वो आपके हमदर्द है, समझे। पठान देता क्या है, पठान और बलोच अपने बच्चियों को बहनों को देते क्या है हम लोग, समझे। दोनों किस्म के खरकार हैं हम लोग। लिल्लाहि मुल्कु समा, अरे वजह आपको समझ में आगी नहीं आगी, इसलिए इनास को मुकदम कर दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको बेटियां दे दे, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसको ये कि बेटे दे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, या मिला जुला, युज़व्विजुहुम मिला दे उनको, मिला जुला। और वो क्या है मिला जुला, दूसरा मफूल है युज़व्विजु का, ज़ुकरान व इनासा, लकड़े भी दे दे और लकड़ियां दे दे, समझ रही। वह जालू मन यशाउ अकीमा, चौथी सूरत यह कि खुदा जिसको यह कि अकीम बना दे और बांझ बना दे। वह जालू मन यशाउ अकीमन इन्नहु, अब जाहिर है कि अकीम अल्लाह आपका भला करे, वो मर्द नहीं होगा, औरत ही अकीम है। वह जालू मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह की जात यह कि अलीम भी है और कदीर भी है। हो गया मौलाना। ऐसे इस कादर मुतलक तक, इसलिए बराह रास्त इसको कोई आदमी देख नहीं सकता। हाँ अनबिया देखेंगे या यहाँ नबी ने देखा, हर बंदा नहीं। इसलिए इस तक पहुँचना, इससे इसके अहकाम मालूम करने की सूरत। वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमुहुल्लाहु इल्ला वहयन, किसी बशर से लिए अल्लाह गुफ्तगू नहीं करेगा मगर इल्ला वहयन, वही की शक्ल में वही करे। औ मिन वराए हिजाबिन, या हिजाब के पीछे जैसे कि ये, औ युकल्लिमुहु काइना मिन वराए हिजाबिन, जैसे कि हजरत मूसा के साथ। औ युरसिल रसूल इला रसूल, या अपना कासिद फरिश्ते भेज दे। फयुहय्य बिइज़्नि मा यशा, अपने हुक्म से जो कुछ चाहे वही कर दे। इन्नहु अलीयुन, अल्लाह ताला बुलंद व बाला है। और हकीमुन, हिकमतें भी जानता है। ये हिकमत वो भी जानता है किससे आमने सामने बात करूं, किससे वराए हिजाब बात करूं, किसके सर पर नबुवत का ताज रखूं, किसको ये कि महरूम कर दूं, किसको ईमान दे दूं, किसको न दूं। वकज़ालिक औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना, तो इसी तरह वही की ये सूरतें आ गई। अब फरमाते आपके पास भी जिब्रील को भेज दे, वही करते हैं। हाँ मलंगो, औहयना इलैका वहयन का इनन कज़ालिका, हाँ मलंगो, औहयना इलैका रूहन मिन अमरिना, अपने इजाजत से कुरान पाक आपके पास भेजते हैं। कुरान रूह है, जिब्रील रूह है, वही रूह है पूरा का पूरा। आपने सूरह नहल के इब्तिदा में पढ़ा, युल्क़ि रूह मिन अमरिही, बोलो युल्क़ि रूह मिन अमरी। सूरह मोमिन के अंदर भी आपके सामने गुजरा है युल्क़ि रूह, वही चाहे वही जली हो या वही खफी हो मौलाना, ये रूह है। और रूह क्या है, रूह माबिहिल हयात हो, जिससे हयात हासिल होती। अब जोहरुन सारिन फिल बदन, हुलूल सरयानी है या हुलूल तरयानी, ये इन बगैरतों की बातें हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वह यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, समझ रही में कि वो अमर रब है। बाकी जोहरुन सारिन फिल बदन, समझे बेजन। और जोहर है जो सिरायत कर चुका है, सिरायत और हुलूल कर चुका है। फिर हुलूल कौन सा, हुलूल सरयानी, क्या ये कहते हैं कि सुरयानी, हुलूल तुरयानी, सुरयानी तुरयानी नहीं है, सरयानी तरयानी।
حلول سریانی حلول تریانی، سمجھے؟ یہ پاگلوں کی جو پاگل خانے میں رہتے ہیں انہی کی باتیں ہیں، سمجھ رہی؟ لیکن اتنی سی بات کافی ہے کہ روح مابہ الحیات، جس سے زندگی حاصل ہو جائے۔ مولانا میرے ہاتھ کٹے اور یہ میری روح باقی ہے تو بیوی بھی کہے گی کہ شوہر باقی ہے، بچے کہیں گے ابا باقی ہے، بھائی کہیں گے بھائی باقی ہے۔ دوسرا ہاتھ کٹے روح ہے، میں مابہ الحیات میرے ہے، پاؤں کبھی لوگوں کے کٹے رہتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، روح نکل گئی، نہ میں بیوی کا شوہر رہا، نہ بچوں کا باپ رہا، نہ بھائیوں کا بھائی رہا، نہ یہ کہ بھتیجے بھائیوں کے چچا اور ماموں رہا، سمجھتا ہے؟ روح چلی گئی۔ جیسے کہ میرے اور آپ کے جسم کے لیے ایک روح کی ضرورت ہے، اس پورے کائنات کا ایک ڈھانچہ سمجھو، اس کی روح قرآن اور حدیث ہے۔ جب یہ روح ہے اس کائنات کے اندر، سورج اور چاند یہ نظام روان دواں ہے، اور جس دن یہ روح قرآن بھی نہیں رہے گا، وہی نہیں رہے گی، یہ سلسلہ قرآن کا اللہ والے نہیں رہیں گے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، سمجھ رہی؟ یہ ہے جی مولانا، ہاں؟ اس لیے حضرت بھی روح کائنات ہے، جبریل روح کائنات ہے، تنزل الملائکۃ والروح، چونکہ وہی لینے والا جبریل ہے، سمجھے؟ قرآن بھی روح ہے، ادھر روح سے مراد اللہ کا والا کہ قرآن ہے، سمجھ شریف میں؟ اس لیے یہ روح نہیں ہے جو میرے اور آپ کے روح ہے، اصل روح تو قرآن ہے۔ اس لیے جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں، سب کا الحمدللہ۔ اوحینا الیک روحا من امرنا، اپنے حکم سے یہ کہ روح قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے، وحیا کائنا کذالک ما کنت تدری ما الکتاب، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے۔ ما مبتدا بنے گا الکتاب، اس کے لیے خبر، یہ مفعول بنیں گے تدری کے لیے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان وما کنت تدری، آپ یہ کہ نہ کتاب کو جانتے تھے، ولا الایمان، نہ ایمان کو جان، ولکن جعلناه نورا، اور کتاب کو ہم نے یہ کہ نور بنا دیا، نہدی به من نشاء من عبادنا من نشاء من عبادنا، اس سے ہم رہنمائی کرتے جن کی بھی ہم لوگ چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم تک کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ یہ لتہدی سے ارات الطریق مراد ہے، ایصال المطلوب نہیں ہے۔ وہاں پر جو لا تہدی فرمایا کہ یہاں پر لتہدی ہے، وہاں پر لا تہدی، یہاں تہدی ادھر لا تہدی۔ سورہ قصص کے اندر لا تہدی، وہاں ایصال المطلوب کی نفی تھی، یہاں اللہ کا ارات الطریق ہے۔ اس پر صراط اللہ الذی، صراط مستقیم سے بدل ہے، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے۔ صراط اللہ الذی، اللہ کا وہ راستہ کہ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، الا الی اللہ تصیر الامور۔ ہو گیا مولانا؟ صراط المستقیم امر من الامور وكل امر يرجع الى الله يسير الى الله، فالصراط المستقیم يسير الى الله، الهدايه امر من الامر وكل امر يرجع الى الله فالهدايه ترجع الى الله۔ اس لیے ہدایت اور صراط مستقیم یہ سارے اللہ کی طرف سے، نبی کا کام صرف ارات الطریق ہے، باقی عیسیٰ علیہ المطلوب کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد میرے دوستو سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی اللہ آپ کا بھلا کرے زیب و زینت، سونا چاندی، ان سب ملمہ سازی، اسی پر اطلاق ہے۔ سورہ زخرف نزول نمبر 63 ہے اس کا، سورہ شورى کے بعد اس کا نزول ہے مولانا۔ ابھی آپ کو بتائیں کذالک اوحینا الیک روحا، ہم نے روح آپ کی طرف بھیج دیا ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ یہاں پر دوسری تیسری آیت میں دیکھو، انا جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون به، وہ روح جو ہے نا قرآن عربی ہے۔ اڑے مل گیا؟ اس طریقے پر سورت جوڑے گی۔ دعوی صورت مولانا یہاں پر مشرکین کا اللہ کی مشیت سے غلط استدلال اور اس کا جواب، اس کا رد اور اس کے جواب۔ مشیت الہی سے یہ ہے کہ غلط استدلال اور وہ جواب ہو اور اس کا جواب۔ چلیے گا، گاڑی تیز چلنی ہے۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی مجھے قسم ہے، اقسم بالکتاب المبین، یہ جواب قسم ہے۔ انا جعلناه قرآنا عربیا، قرآن عربی پر گفتگو کر چکا ہوں کہ علم ہے یا مصدر ایمان ہے، حال کس طریقے پر بنتا ہے یہ سارا آپ کو معلوم ہے۔ انا جعلناه قرآنا عربیا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا، یہاں پر مفعول ثانی بنے گا جاننا کا، لعلکم تعقلون به، تاکہ اس کو سمجھ کر کے تمہیں عقل آ جائے۔ وانه لعلی حکیم فی ام الکتاب لدینا۔ ہو گیا مولانا؟ وَإِنَّهُ یہ قرآن لَعَلِيٌّ بہت بلند ہے، اور حکیم ان کا معنی یہ ہے کہ بہت مضبوط، محکوم کے معنی میں ہے، حکمت والی کتاب ہے اور مضبوط کتاب ہے، اونچی کتاب ہے۔
ہو گیا مولانا؟ لعلی حکیم وانہ، یہ قرآن پاک لعلی بلند کتاب، بلند و بالا ہے، اور حکیم حکمت سے بھری کتاب ہے، فی ام الکتاب، یہ علی کے ساتھ متعلق ہے، علی اور حکیم کے ساتھ، فی ام الکتاب، لوح محفوظ کے اندر بھی موجود ہے، لدینا ہمارے پاس، یہ لدینا اور ام الکتاب دونوں علی اور حکیم کے ساتھ، علی کے لیے ظرف ہے مولانا، اڑے ہو گیا، لعلی فی ام الکتاب حکیم فی ام الکتاب لدینا، یہ بھی اسی طریقے پر ہوگا، اڑے ہو گیا۔ انترککم عبثا، کیا ہم آپ کو بیکار چھوڑ دیں گے؟ انترککم، اس طرح آپ کو، انمہلکم، چھوڑیں گے آپ کو، فنضرب عنکم الذکر، اور قرآن کو آپ سے ہٹا دیں گے اور آپ سے پہلو تہی کریں گے، صفن، یہ مفعول مطلق ہے نضربو کے لیے، قرآن اور نصیحت کو آپ سے یہ کہ ہٹا دیں گے، اور یہ کہ باز رہیں گے، یہ ہم سے ہوگا بھی نہیں، لأن کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ تم لوگ یہ زیادتی کرنے والی قوم ہو، نہیں اس طرح نہیں ہوگا، قرآن تمہارے سامنے پیش ہوگا بار بار، مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جائے وہی ہے۔ انترککم، آپ کو ہم چھوڑیں گے، فنضرب عنکم الذکر، اور آپ سے روگردانی کریں گے، ذکر کو ہٹا دیں گے، ذکر یعنی قرآن کو، آپ کو نصیحت نہیں کریں گے، صفن، پہلو تہی کر کے، یہ مفعول مطلق من غیر لفظی نضرب کے لیے، ہم آپ کو چھوڑیں گے، قرآن آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، نصیحت پیش نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ لأن کنتم قوم مسرفین، تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو، اس وجہ سے چھوڑیں گے، نہیں نہیں نہیں، پیش کریں گے، اور قانون ہمارے یہ کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کتابا، رسول اور کتاب بھیج دیتے ہیں، لوگ اس کو لیں گے تو سبحان اللہ، نہیں لیں گے تو پھر اس کے بعد ہلاک کریں گے، باقی تم قوم مسرفین ہو کہ ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو دیکھو اپنے ابا کی تاریخ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے نبی ہم نے بھیجے، من نبی کم کے لیے تمیز ہے، مفعول بنیں گے ارسلنا کے لیے، وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ كَائِنٍ فِي الْأَوَّلِينَ، اولین میں کتنے نبی ہم نے بھیج دیے، وَمَا يَأْتِيهِمْ نَبِيٌّ إِلَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ، کوئی بھی نبی نہیں آیا مگر یہ ہے کہ انہوں نے اس کا استہزاء کر دیا، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، فرماتے ان میں سے سخت پکڑ والوں کو بھی ہم نے گرفتار، ان کو ہلاک کر دیا، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پچھلے لوگوں کے یہی حال رہا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، پیچھے لوگوں کا یہی حال، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اے حال الْأَوَّلِينَ صفت الْأَوَّلِينَ، پرانے لوگوں کا حال بھی آپ کے سامنے گزرا ہے، نہ ماننے کی صورت میں تہو بالا ہو گئے، نہ ماننے کی صورت کے اندر تباہ و برباد ہو گئے، تم بھی نہ مانو تو تمہارا مسئلہ یہی ہوگا، سمجھی؟ اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ شرک میں کیا ہے؟ پوچھے آپ سے کوئی آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ کہتے اللہ، تو جانتے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ جی، اس لیے آپ سے میں نے پہلے بتایا کہ ایمان تصدیق قلبی مانا نبی کو اور قرآن کو، دین کو سچا جاننا نہیں ہے، سچا جاننا بھی ہے، سچا ماننا بھی ہے، سمجھتا ہے؟ ان سے پتہ کرے آسمان و زمین کس نے پیدا کی، وہ بھی کہیں گے دبے دبے الفاظ میں کی اللہ نے پیدا کی، یہ تو بکی بات ہے کہ کلندر تھوڑی پیدا کر سکتا، کلندر اگر غریب پیدا کرتا تو زمین کے اندر اس وقت دفن نہ ہوتا، سمجھے؟ داتا یہ حضرات قربان جائے ہمارے وہ اولیاء اللہ ہیں، یہ آسمان و زمین پیدا کرنے والے ہوتے تو زمین میں دفن نہ ہوتے، زمینوں کو لقمہ نہ بنا چکی ہوتی، زمینوں کو لقمہ بنا دیے، تو شیر میں ہے کہ نہیں؟ اڑے حافظ صاحب تسی دسو کتھے ہو حافظ جی؟ جی استاد جی ایتھے ہی ہاں جی، تواڈے کول ہاں جی۔ اچھا ازدی کول ہے، ازدی کول تسی موجود ہو نا حافظ صاحب؟ ازدی کول ہے ایتھے جی کلاس وچ، ہاں حافظ صاحب ٹھیک ہے، حافظ صاحب کے لیے دعا کرو اللہ اس کی شادی کا انتظام کرے، لیکن ایسی بیوی ہو بقرۃ اللہ فارض ولا بکر اوان بین ذالک، سمجھ شریف میں ہے کہ بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اذا نظرت الیہ سرت کا، جب آپ اس کو دیکھو تو آپ کو بھاتی ہو، تو اس لیے جب وہ بھائے گی تو ہاں وہ ادھر حافظ صاحب کے پاس آئے گی تو حافظ صاحب کا مذہب پائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ جی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، یہ ثانے کا
اقرار کرتے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے من خلق السماوات والارض لیقولون خلقهن العزیز، جو کہ طاقتور غالب بھی ہے، العلیم اپنے علم کے مطابق پیدا کر چکا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، وجعل لکم فیہا سبلا، اس میں مختلف راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون بہا، لعلکم تہتدون بہا ای بتلک السبل، ان راستوں سے رہنمائی حاصل کرو اپنے الی منازلکم الی اوطانکم، اپنے وطن تک. او کہتے ہمشی راہ سیدھا سیدھا چی برو ہنچو برو. آپ نے تو اب تو ہو گیا روڈ روڈ روڈ، لیکن روڈ کو چھوڑو. مولوی صاحب ہمارے لوگ وہ دن میں خدا کی قسم مجھے یاد ہے سمی شریف، اس کا نانا اللہ آپ کا بھلا کرے 300 400 بکریاں وہاں سے ہمارے علاقے سے اٹھا کر کے 2 مہینے کے بعد کراچی میں پہنچتے. ان کے راستے مقرر ہوتے تھے، ان کو معلوم ہوتا کس پہاڑ میں پانی ہے، بکریوں کو پانی بھی پلانا ہے، کہاں پر ہمیں رہنا. مہینے 1.5 مہینے میں عید قربانی کے لیے یہاں بکرا پیڑھی پہ لا کر کے بیچتے تھے. کئی زمان گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا. پھر جب گاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، گاڑیوں کا سلسلہ شروع، فجر کی نماز کو ہم اس گاڑی میں بیٹھتے تھے کچے راستے پر، سمجھے بھائی، کچے راستے پر گاڑی جائے آج دن کو پوری رات جائے، کل پورا دن جائے، کل عصر کو جا کر کے خزدہ شریف میں پہنچے. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، صبح شام پھر پورا دن، سمجھے یہ کتنا زیادہ، 40 تک تقریباً گھنٹے بنتے ہیں. لیکن آج وہ راستہ ہے 4.5 گھنٹے میں آپ خزدار آسانی سے پہنچ سکتے. روڈ بن گیا، شیشے کی طرح ہو گیا، اب تو وہی سہولت ہے. لیکن لوگ راستوں پر اللہ آپ کا بھلا کریے، تاروں کو پکڑ کر کے راستوں سے، دن کو اور رات کو تاروں سے، کہ ہمیں کس طرف اللہ آپ کا بھلا کرے فلان پہاڑ پہ جانا ہے، وہ کس تارے، وہ کون سے تارے ہوتے، اور رات کو ہمیں بتاتے وہ سارے تارے، سمجھے. وہ تاروں سے لوگ جو ہے نا دریا میں تاروں سے چلتے اور خشکی کے اندر راستوں سے چلتے. وجعل لکم فیہا سبلا، اب اناڑی قسم کے لوگ ہیں، کیا کروں آپ کو، سمجھے. وجعل لکم فیہا سبلا، راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون بہا، ان راستوں سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے، الی اوطانکم، اپنے وطن تک، الی منازلکم، اپنے والذی نزل من السماء ماء بقدر، بادلوں سے، آسمان سے بادلوں سے ایک اندازے کے مطابق پانی اتارتا ہے. فانشرنا به، اور اسی سے ہم یہ کہ آباد کرتے، احیینا کے معنی میں آباد کرتے، زندہ کرتے، بلدۃ میتا، غیر آباد ہے کہ زمین کو. تخرجون من قبورکم اخراجا کائنا کذالک، جیسے کہ دانہ زمین کے اندر ہے، بارش کا پانی اس کو لگ گیا، وہ دانے بے جان قسم کا دانہ وہ باجان بن گیا، اور اس سے پودا زمین کو چیر چیر کر کے وہ نکل گیا. کیا، ارے دانے میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی، سمجھے. بے جان قسم کا ہے، آپ نے ہل کے ذریعے سے نیچے دبا دیا زمین کے اندر، لیکن بارش کا پانی جیسے اس کو لگ گیا تو وہ اگ گیا. دیکھا ہوگا آپ نے گندم وغیرہ دیگر فصلیں، آپ نے، یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ نے دیکھا، ورنہ تو آپ نے دال کا پلیٹ ہی دیکھا ہے، اور کیا پریشان تو نہیں. تو خرجون، اسی طرح تمہارے ہڈیاں بے جان ہیں، لیکن میرا جب حکم آ جائے گا تو تخرجون من قبورکم اخراجا خروجا کائنا کذالک، اسی طرح نکلو گے جیسے یہ بیدا. والذی خلق الازواج کلها، جس نے ہر طرح کی جوڑے پیدا کر دیے. وجعل لکم من الفلک والانعام، اور وجعل لکم ما ترکبون، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں مقرر کر دی جن پر تم سواری کرتے ہو. وہ کیا ہے جن پر تم سواری کرتے ہو، یہ مفعول اول ہو گیا. فرماتے کہ من الفلک والانعام، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے فلک اور انعام، کشتیاں، اور یہ ہے کہ چوپایا. یہ آپ کو بتا دیا کہ کشتی سفینۃ البحر ہے، اور اونٹ وہ سفینۃ البر، سمجھے. ما ترکبون، آپ کے لیے بنایا کہ آپ ان پر سوار ہو جاؤ. پھر جعل، بنایا ان کو لتستووا علی ظہورہ، تاکہ ان کی پیٹھ پر ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اللہ کے احسان کو یاد کر کو. اذا استویتم علیہ، جب پیٹھ پر ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جاؤ تو پھر یہ تذکروا کے لیے ظرف بنے گا. اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له، اور یہ پڑھو سبحان الذی سخر لنا هذا، اتنے بڑے اونٹ کو میرے لیے مسخر کر دیا. اگر اللہ چاہے اس کے دل میں ڈالے تو مولوی صاحب جیسے کپڑا ہے ایسا پکڑ کر کے آپ کو اس طرح کہے، قسم خدا کی دیکھا ہے ہم نے. اونٹ جب مست ہوتا ہے، آپ نے اونٹ کی زبان دیکھی، اتنی زبان ہے اس کی. جب وہ مست ہوتا ہے سردی کے دنوں میں آہستہ آہستہ پھر جا کر کے، سمجھے، ایسے جیسے کپڑے کو بڑے بڑے جوانوں کو ہاتھ سے ایسے اٹھا کر کے مارا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا، سمجھے. یہ ان کے کوئی بیل میں لایا تھا اس کے چچا نے، پتہ نہیں کہاں سے اتنے بڑے بڑے اس کے وہ تھے، یہ سندھ والے بیل اتنے بڑے بڑے ان کے وہ ہوتے.
اللہ آپ کا بڑا سینگ ہوتے سینگ، سمجھے؟ تو بھائی بھی میرا مذاقی جیسے کہ میں مذاقی ہوں نا. تو یہ غریب دوسرا بھائی ہمارا ستیلا اس نے لایا تھا. یہ ہمارا سگا بھائی غریب ہو گیا، وہ ہمیشہ وہ کھولتا تھا لیکن لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے. باقی نہیں اپنے مالک کو تو اس کے ساتھ اس سے مانوس تھا، لیکن دوسرا بھائی غریب اس دن ہمارا وہ بھائی نہیں تھا. بھائی غریب گیا اس کو اللہ آپ کا بلا کرے کھولنے کے لیے، تو وہ بدک گیا. بدک کر کے اس نے رسی توڑ دی. رسی توڑی تو اٹھا کر کے سینگوں سے بھائی کو ایسے مارا، اور اللہ کا اب سینگوں میں اس کو رگڑا دے رہا ہے، لیکن سینگ اس قسم کے بڑے کہ وہ سینگوں کے درمیان میں آ گیا. سینگ شکر ہے اس کے پیٹ میں نہیں لگی. رگڑا دے رہا، گھما رہا، پھرا رہا، وہ کیا کرے گا، سمجھے؟ تو ادھر سے اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کا ماموں ہے کیا، اس نے فیر کر دی، مولوی عبید اللہ نے فیر کر دی، وہ کر دی، مشکل سے اس کو بھگایا، سمجھے؟ بھائی غریب وہ بے ہوش ہو گیا. اس کو اٹھا کر کے لے گئے خوزدار، لے گئے، اور خوزدار سے وہاں سے اللہ کا بھلا کرے ان لوگوں نے علاج میلاج کیا. کہا کراچی لے جاؤ. کراچی میں لایا. میں جامع فاروقی میں تھا تو بھائی مذاقی ہے، وہ اس کو اردو کچھ بھی نہیں آتی. جب جامع فاروقی میں اس کو لایا تو پھر یہ ہے کہ میں اس کو بھیجتا تھا. ڈاکٹر اشفاق شہید ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. بھائی لے جاؤ یار ڈاکٹر اشفاق کے پاس، اس کی دوائی دے دے. ڈاکٹر اشفاق کے پاس تو طلبہ اس کو لے جاتے تھے. بیروہی طالب نے اس کو لے گیا تو ڈاکٹر کو کہتا ہے یہ مولوی منظور منگل کا بھائی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو بٹھاتے کرسی پر اور اس کے لیے چائے منگاتے کہ مولوی صاحب کا بھائی ہے، چائے منگا. تو پھر یہ دیکھ رہے ہیں اب وہ مریض آ رہے ہیں. ایک مریض کو لکھ کر کے ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے. وہ بوتلوں میں جو دوائی ہوتی ڈبے، ایک قسم کے ڈبے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایک قسم کے لگتے ورنہ ان میں فرق ہوتا، سمجھے؟ ان کو وہ ڈبہ دوائی دی، دوسروں کو دی، تیسروں کو، اور اس نے چائے پی. چائے کے بعد ان کو بھی ایک ڈبہ اور گولیاں اٹھا کر کے دے دی. بھائی دیکھ رہا ہے کہ یہ سب ڈبے ایک طرح لگ رہے، یہ سارے ڈبے کیا ہیں، ایک طرح، حالانکہ ان میں فرق ہوتا ہے. جو تعلیم یافتہ یہ سارے ڈبے ایک ہی سائز کے ہیں یہ دوائیاں. تو یہاں آ کر کے کہتا ہے گھر میں، او بھابھی، میری بیوی سے کہتا ہے او بھابھی. بیوی نے کہا کہ خیر. جی بھائی کیا ہے؟ کہا بھابھی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ظالم قسم کا بیل صرف مجھے مارا ہے، لیکن کراچی میں آیا ہوں کراچی میں جب آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت ذلیل ہے، اس نے پورے کراچی والوں کو مارا یہ صرف مجھے نہیں مارا. میں تو اپنا رونا رو رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، سارے کراچی والوں کو اس نے مارا. تو بیوی نے کہا کہ یہ کس طرح؟ کہا کہ اگر سب کو اس نے نہیں مارا ہے تو تمہارے ڈاکٹر کا دماغ خراب ہے، سب کو وہی دوائی دے دیکھو یہ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے خطرناک ہوتے، سمجھے نا، بہت خطرناک قسم، سمجھے ہوتے، تیز لوگ ہوتے. پھر ایئرپورٹ میں نے بھیجا، یار جاؤ ایئرپورٹ میں جا کر کے پریاں نکلتی ہے وہاں دیکھ لو، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایئرپورٹ یہاں جا کر کے ایئرپورٹ گھماؤ. تو ایئرپورٹ میں جب گیا تو عورتوں کے کیا ہے، سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے. وہاں فیشن والے، میرا جسم میری مرضی، سمجھے؟ تو وہاں جب کہ جا کر ان کو دیکھا، آ کر کے مجھے کہتا ہے حافظ. میں نے کہا جی. حافظ مولوی نہیں کہتا، حافظ. میں نے کہا جی. کہتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہماری بہنیں سب ننگے سر پھرتی ہیں، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دوپٹہ لے لو سنا یہ کہ کراچی والے بڑے پیسے والے ہیں، لیکن تم لوگ بغیرت لوگ ان کے لیے دوپٹہ نہیں لیتے. میں نے کہا بھائی جان یہ فیشن ہے، پیسہ ہے، فیشن ہے، یہ نکل جاتی ہے اس طرح نکل جاتی ہے، فیشن ہے. کہا پھر کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے نکلتی ہے کہ تم لوگ نامرد ہو، بغیرت ہو، سمجھے بھائی جان؟ تم لوگ نامرد ہو. اگر تمہاری غیرت ہوتی تو پھر اس طریقے پر نہ نکلتی باہر. بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں مولوی صاحب. لِتَسْتَوُوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، اس کو ہمارے لیے مسخر کر دے. سبحانہ کی ترکیب بتا چکا. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور یہ ہم اس میں کنٹرول کرنے والے اس پر نہیں تھے. وَمَا كُنَّا مُقْرِنِينَ لَهُ، اس کو ہم بس میں کرنے والے نہیں تھے، اس پر ہم کنٹرول کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ سفر ہمارے عارضی ہے، یہ سفر جس میں اونٹ پر یا یہ کہ گاڑی پر سوار ہو کر کے ہم، اللہ ہمارے قابو میں اس اونٹ کو دیتا ہے، گاڑی کو دیتا ہے، ہم اپنے منزل تک پہنچتے ہیں. لیکن اصل ہمارا سفر انا لمنقلبون الی ربنا، آخرت والا سفر ہے. دیکھا آپ نے، ترقی من الادنی الی الاعلی، دونوں کا جوڑ اس طریقے پر بیٹھ گیا. اصل سفر ہمارا وہی ہے، وہاں جائیں گے. انا لمنقلبون الی ربنا وجعلوا جزءا وجعلوا للہ
من عبادہ جزءا، اور انہوں نے ظالموں نے کیا کر دیا، وجعلوا للہ، اللہ کے لیے انہوں نے جز بنا دیا، بیٹے اس کے لیے بنا دیے کہ فلان عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، حضرت عزیر اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا تو جز ہوتا ہے، اللہ کا بھلا کریے کہ باپ کا. وجعلوا جزءا کائنا للہ، وجعلوا جزءا کائنا للہ، یہ من عبادی حال مقدم بنے گا ثابتا کائنا جزءا سے. وجعلوا جزءا کائنا للہ من عبادی، اللہ کی بندوں میں سے جو اللہ کے بندے مخلوق ہے، مخلوق کو بھی انہوں نے بیٹا بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا ناقدر ہے کھلم کھلا. ام اتخذ بنات مما یخلق، ہو گیا. ام اتخذ بنات، کیا اللہ پاک نے یہ کہ بیٹیاں بنائی ہے، لہو اپنی ذات کے لیے، مما یخلق اپنے مخلوق میں سے. کیا ہو گیا کہ اللہ پاک نے یہ کہ بنات لڑکیاں بنا دی اپنی ذات کے لیے. ام اتخذ بنات، یہ بنات مفعول ہے اتخذ کا. ام اتخذ بنات لہو، اور مفعول ثانی محذوف ہے. ام اتخذ بنات لہو مما یخلق، اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں اپنے لیے بنائیں. واصفاکم بالبنین، اور تم لوگوں کو لیے کہ چن لیا اور تم لوگوں کو منتخب کر دیا، بالبنین بیٹوں کے ساتھ. یہ کیسا اللہ کہ تمہیں بیٹا دے دے اور اپنے لیے بیٹی بنا دے، جیسے کہ یہ کہ مشرکین کا مسئلہ تھا. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، فرشتوں کو انہوں نے بیٹی بنا دی. وَإِذَا بُشِّرَ، حالانکہ تمہارا اپنا حال یہ کہ تم میں سے کسی کو اگر کسی کو خوشخبری ملتی ہے بما ضربہ للرحمن، اس بیٹی کا جس کو اس نے اللہ کے لیے مقرر کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَهُ لِلرَّحْمَنِ مثلا، اللہ کے لیے جس کو مثال بنا کر کے بیٹی ثابت، ماں سے مراد بیٹی ہے. اگر بیٹی کی تم میں سے کسی کو خوشخبری مل جائے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وهو کظیم، غم سے بھر جاتا ہے اور نڈال ہو جاتا ہے. خود بیٹی کی تمہیں پتہ چل جائے. یہاں سوراب گوٹھ میں ایک آدمی آیا، اطلاع مل گئی کہ بچہ ہو گیا، آ کر کے بیوی سے پوچھا کہ بچہ ہے یا بچی ہے. اس نے ادھر سے بڑی ہانڈی، بڑا سا دیگ ابل رہا تھا، پانی تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پتہ چل گیا کہ بچی ہے. ایسے ظالم لپٹ پڑا، جا کر کے اس معصوم بچی کو جو ابھی گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے پیدا ہو گئی، اس کو اٹھا کر اس دیگ کے اندر ڈال دی. سمجھے؟ یہ تو ہوتا ہے مولوی صاحب، ذبح کرتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارے بیروئی کو مبارکباد دیتے کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو گیا. ارے مبارک مرے نے مسجد نانی برامس، آپ کو مبارک ہو تیری بیٹی. کہتے ہو کتے کا بچہ، کس چیز کے مبارکباد مجھے دے رہے ہو؟ بیٹی میری جا کر کے وتی ہو جائے کسی کے گھر پہ، یہ اس پر یہ مبارکباد کی چیز ہے؟ میں مر رہا ہوں اور میں ذلیل ہو رہا ہوں. بے غیرت، اس کے بعد تم ایسی بات کرو، لڑائی ہوگی مجھ سے. کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رسوائی ہمارے گلے میں آ گئی، بڑا کیا اس کو ہم نے اور نکاح کیا کس شرم کے ساتھ. بے شرم، وہ کہاں جائے گی میری بیٹی؟ یہ جہالت اب تک بھی ہے. سمجھ رہی؟ کس بات پر کہتے تو مبارکباد میں؟ ارے انت سے مبارک مسیڑی کنا ایڑی در ہننگور نہیں کہ مبارکباد. سمجھے؟ اس کا جو اصل مزہ ہے بیروہی میں، وہ آپ کو کہاں آئے گا؟ اس لیے بیروہی لوگ اس سے مزہ لے لیں. انت سے نڑے مبارکباد تی سکنے، خود اپنے لیے پسند نہ کرو. اب خیال کر لینا مولانا، بما ضربہ للرحمن مسئلہ، اللہ کے لیے جو اس نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیٹیاں مانی جیسے مشرکین. ظل وجہ، اس کی خوشخبری ان کو مل جائے، ظل وجہ مسودا، چہرہ اس کا کالا ہو جائے، حال یہ کہ غم سے بھر جاتا ہے یا یہ کہ نڈھال ہو جاتا ہے. او یجعلون کیا او من ینشأ فی الحلیۃ، جس کی تربیت ہو جائے اور جس کی پرورش فی الحلیۃ، زیورات کے اندر. اس من سے اور ینشأ سے لڑکی مراد ہے، لیکن صیغہ کس کے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے مذکر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے من لفظاً مذکر ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ قانون من کا آپ کو بتا چکا ہوں، صرف ایک جگہ پر مؤنث اس کے لیے سورہ احزاب کے اندر استعمال ہوا تھا، آپ کو یاد ہو، وتعمل صالحا. او من ینشأ فی الحلیۃ، جو یہ کی تربیت پائے، حلیہ اس کے اندر، زیورات کے اندر، اور حال یہ کہ ہوا وہ لڑکی غیر مبین، ظاہر نہ ہو سکے فی الخصام، لڑائیوں کے اندر. لڑائی میں لڑکیاں تو نہیں آتے، لڑکے آتے ہیں. تو پھر اس کو تم نے اللہ کے لیے بنایا. ایجعلون، سمجھے بھیا؟ ایاتخذون ھذا ويجعلون من ينشأ في الحلیۃ وهو غیر مبین فی الخصام. وجعلوا الملائکۃ الذین، خود آگے بتایا، وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا. مولانا هم مبتدا، عباد الرحمن اس کے لیے خبر، یہ الذین کے لیے صلہ ہوں گی، اور یہ الذین یہ صفت ہے الملائکہ کے لیے. یہ جعلوا کا مفعول اول ہے، اناسا مفعول ثانی ہے. خلاصہ یہ نکلا وہ فرشتے جو اللہ کے یہ کہ بندے ہیں، ان فرشتوں کو ان ظالموں نے لڑکیاں بنا دیے، جیسے کہ آپ کے سامنے سورہ صافات میں گزرا. اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی پیدا
پیدائش پر یہ لوگ موجود تھے، ان کے سامنے ہو گیا کہ لڑکیاں پیدا ہوگی. ستکتب شہادتہم، کہ ان کی شہادت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس پر یہ کہ لکھی جائے کہ یہ ویسألون، یہ ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ یہ موجود تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں پیدا ہوگی. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، یہ ہے مشیت سے غلط استدلال جو میں نے آپ کو بتایا، اگر اللہ چاہتا بھی فرض المحال ہماری اللہ کا بھلا کریے کہ اس کے توحید کو، تو ما عبدناهم، ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے. سمجھے؟ ما لهم بذلك من علم، جواب دے دیا کہ یہ سب اٹکل پچو کی باتیں ان کو کوئی معلوم نہیں. ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون، تیر چلاتے اندازہ کرتے، جھوٹ بولتے. یخرص کا ترجمہ یکذبون سے کرو، ورنہ اٹکل پچو کی باتوں کو کہتے ہیں. اما آتینہم کتاب من قبلی، قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے، فہم مستمسکون بہ، جس کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہو اور جس سے ان کی کفریات کی تائید ہوگی. بل قالوا انا وجدنا، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، کتاب نہیں ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا علی امۃ علی مذہب. یہ مذہب اور ملت کے معنی میں، مدت کے معنی میں، وقت کے معنی میں، مذہب کے معنی میں مختلف آتا ہے، جماعت کے معنی میں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا مهتدون على آثارهم، ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کے یہ کہ راہ پائیں گے اور راستے پر یہ کہ منزل مقصود تک پہنچیں گے. ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ نذیرا، آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، وہاں کے مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے حال یہ کہ انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو مذہب پر پایا، وانا مقتدون علی آثارهم، ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے. کذالک ارسالا قائلا ما ارسلنا قبلک ارسالا قائلا، مفعول مطلق. ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، نذیرا من زائدہ مفعول ہے، کوئی بھی نبی نہیں بھیجا ہم نے. یہ حال بنے گا قال مترفوها، قاعدہ بتا چکا ہوں آپ کو کئی دفعہ. الا قال مترفوها، مگر یہ کہ وہاں کے عیاش لوگ اور وہاں کے خوشحال لوگ یہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا مقتدون علی آثارهم، علی آثارهم مقتدون کے ساتھ ہوتا ہے. قال اللہ کے نبی بتاتے ہیں اتفعلون ذالک، کیا تم لوگ یہ کام کرو گے، پھر بھی آباء و اجداد کی بات پر چلو گے. قال اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ اتفعلون ذالک، تم یہی کرو گے، حال یہ کہ ولو جئتکم بہدی، اگر میں زیادہ ہدایت والی چیز لے کر کے کتاب تمہارے پاس آ جاؤں، جو زیادہ ہدایت والی، مما اس طریقے سے کہ وجدتموہ علیہ آباءکم، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تمہارے آباء و اجداد بے عقل ہو، جیسے بار بار کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، پھر بھی اس سے اچھی چیز لے کر کے پھر بھی تم لوگ یہی کرو گے. قالوا انا کافرون، وہ کہتے ہیں جواب میں کہ جی ہاں ہم یہ کہ کفر کریں گے، ہم انکار کریں گے. انا کافرون، ہم انکار کریں گے، بما اس توحید کے ارسلتم بھی، جو تمہیں دے کر کے بھیجا گیا. بما ارسلتم بھی کافرون کے ساتھ متعلق ہے. ہو گیا معلوم. اس لیے یہ بدماش جب یہ کرتے فانتقمنا منہم، ان سے ہم انتقام لے لیتے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. تم سارے کے سارے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی، ملت ابراہیمی پر، تو ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی سے بہت دور تھے، اس لیے کہ یہودی، نصرانی اور مشرکین سب کہتے کہ ہم ابراہیم، سمجھ شریف میں ہے کہ سبھی کہتے اللہ آپ کا بھلا کرے ہم ابراہیمی. اڑے کچھ پل پڑا یہ ہوتا آدمی کا تھوڑا سا، یہ کوئی بڑا ہوتا ہے تو ہر ایک آدمی اب یہ کہ میں کروں بدماشی لیکن نام اپنے اوپر لگا دوں علماء دیوبند کا. ظاہر ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت محمد نانوتوی کو میں جانتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں، میں دیوبندی ہوں. میرے اپنی بدعات جتنے بھی یہ آپ کے پیر میر بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دیوبندی میں، دیوبندی کا مور لگا کر کے. اس لیے وہ عرب کہتے ہیں کہ مل فرق بین الدیوبندیت وبین البریلویت. میں نے کہا لیس هناک فرق بل فروق کثیرۃ بینہما، دونوں کے. پھر اس کو میں نے کہا کہ یہ مکار قسم کے جنہوں نے بدعتی قسم کے کتابیں، ہمارے علماء دیوبند میں بھی یہ ٹوپیوں میں جو سوراخ ہوتے بدعت کرتے، نصوص سے ان کو کوئی واقفیت ہی نہیں ہے، نہ نص کو جانتے. رشید گنگوئی جیسے فقیہ الامت کہاں آ جائے، قاسم العلوم والخیرات آدمی حضرت جیسے بندہ کہاں آ جائے، اور حضرت اقدس شیخ کرے کوئی الو کا پٹا، نصوص سے اس کو پتہ ہی نہیں. ہمارے دادا جی فرماتے تھے، ہمارے والد جی درفشانی نے تیرے قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بھینا کر دیا، میرے پاجاموں کو ذرا ٹیٹ کر دیا. سمجھ رہی ہے اے جنیدہ پتر، نام تو لگائیں گے کہ کسی بڑے کا. یہی ہے، اپنے شرکیات کو بھی ابراہیم کے کھاتے میں ڈالو. سمجھے، یہ تو ہوتا رہتا مولانا.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، سن لو ابراہیم کو جو اس نے اپنے ابا اور قوم سے یہ کہا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَهُ، میں بالکل یہ برا مصدر ہے مولانا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَهُ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے میں بہت دور بری ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، ہاں اس سے بری نہیں ہوں، یہ مستثنی منقطع ہے، سمجھ رہی ہیں کہ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، وہ خدا جس نے مجھے پیدا کر دی، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ مجھے یہ کہ دین حق کی طرف رہنمائی کرے گا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِي إِلَى التوحید، توحید تک وہ مجھے پہنچائے گا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور حضرت ابراہیم نے یا اللہ پاک نے یہ ہے کہ اس کلمہ کو وَجَعَلَهَا، اس کلمہ کو ابراہیم والے کلمہ کو کلمةً باقیہ، یا اس دعوت کو کلمةً باقیةً، ایک باقی کلمہ اللہ نے اس کو چھوڑا، فی عقبہ، اس کی اولاد کے اندر، لعلہم یرجعون، تاکہ اولاد ابراہیم کی اس وصیت کو دیکھے، یرجعون عن الشرک، شرک سے باز آ جائے۔ بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، اصل یہ ہے کہ ان کو میں نے دنیا کا فائدہ بہت پہنچایا، ان کے آبا و اجداد کا، کھا کھا کر کے مست ہو گئے، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ قرآن ان کے پاس بھی آ گیا، ورسول مبین، اور کھلم کھلا رسول بھی ان کے پاس آ گیا، پھر بھی نہیں مانتے، ولما جاءہم الحق، جب حق ان کے پاس آتا، قالوا ھذا سحر، یہ جادو ہے، وإنا کافرون بہ، اور ہم اس قسم کے جادو کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، پھر ایک اعتراض یہ آپ کو بتا چکا، لولا نزل هذا القرآن على رجل کائن من القریتین عظیم، دو صفت ہو گئے رجل کے کہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہو رہا ایک ایسے آدمی پر جو دو بستیوں میں سے کسی ایک بستی کا ہو، دو بستی سے مراد اللہ کا مکہ اور طائف ہے، اور عظیم بہت بڑا آدمی ہو۔ یہ قرآن آخر دو بستیوں میں، قریتین سے معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کا بھلا کہ قریہ کا اطلاق ہمیشہ بستی پر نہیں ہوتا، قریہ کا اطلاق بڑے شہر پر بھی ہوتا، مکہ اور طائف دونوں کے دونوں شہر تھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہی قریۃ من قری البحرین وغیرہ اس قسم کی نصوص سے استدلال حنفیہ کے خلاف جمعہ والے مسئلے میں درست نہیں، قریہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، بستی پر بھی ہوتا ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمت ربك، کیا نبوت کو یہ لوگ تقسیم کرتے؟ رحمت سے نبوت مراد ہے، نبوت کے بانٹنے والے یہ کہتے کہ کسی بڑے آدمی کو نبوت کیوں نہیں ملے، کسی بڑے آدمی کو کیوں نبوت نہیں ملی، سمجھے؟ میں تھا ایک آدمی آ گیا، سمجھے؟ حضرت اقدس شیخ الحدیث کو بتا رہا ہے، لوگوں کو اعتراض ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کراچی کا آدمی ہونا چاہیے، کراچی کا باشندہ ہو، کسی بڑے خاندان کا ہو، یہ کہ پہاڑی آدمی ہے اس کو آپ نے امام بنا دیا، میرے سامنے کہتا، اللہ کے راستے میں اس نے سال بھی لگایا، ماشاءاللہ، ان کا سال لگانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، سمجھ رہی میں کہ قسم خدا کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے تو نے سال لگائے۔ حضرت اقدس کو آ کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے لوگوں کا اعتراض ہے، نحوست اپنے میں، خارش اپنے کو ہوتی ہے، مرچ اپنے کو لگی ہے، لیکن لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ امام کراچی کا ہو، اردو بولنے والا ہو، سمجھے؟ کراچی کا ہو، اردو بولنے والا ہو، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی بڑے خاندان کا ہو۔ ان کو پتا تھا کہ میں چروائے کا بیٹا ہوں، ان کو تو پتا تھا کہ میں چروائے کا بیٹا، سمجھے؟ تو حضرت نے بڑا پیارا مثبت جواب دے دیا، حضرت نے فرمایا کہ بالکل نا، آپ لائیں، اس سے اچھا قرآن پڑھنے والا آج ہی اس کی چھٹی کراتے، سمجھے؟ لائیں اپنا بندہ کراچی کا لائیں، آپ پکوڑے کھانے سے آپ کو فرصت ہی نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ آپ قرآن کیا پڑھیں گے؟ دہی بڑے کھاتے رہو، سمجھے؟ یہ ترتیب ہوتی ہے جی، یہ رحمتیں اللہ کی رحمتیں یہ لوگ بانٹنے والے ہوتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہاں ہمارے یہاں اب تو حکومت نے پابندی لگا دی، غیر ملکیوں کو چھوڑتے نہیں ہے۔ مجھے یہاں کراچی میں اللہ کے حفظ والوں کا مقابلہ ہو گیا، ایک یتیم قسم کا بچہ اتنا بہترین قرآن پڑھتا تھا، مجھے اساتذہ نے بتایا ادھر ریت کا ڈھیر تھا، یہ اس طرف والے چھپرے کے پاس، میں جاتے ہوئے مجھے کہا کہ یہ بچہ جو ہے نا کراچی میں بھی جیت گیا، تو میں نے اس کو بلایا عشاء کے بعد، میں نے کہا بچہ قرآن سنا دے، اس نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما، میرا رب جانتا کہ میں روتا رہا، ایسا بہترین اس نے پڑھا۔ اب میں موتمم ہوں، لیکن میرے بیٹوں کو اللہ یہ نعمت نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ نعمت اللہ آپ کا بھلا کرے، نہ یہ ہے کہ مولانا زرولی کے بیٹے کو حاصل ہے، نہ مولانا تقی صاحب کے اولاد کو، نہ مولوی منظور کی، نہ عبدالرزاق اسکندر کی، یہ نعمتیں نہیں ہے، اللہ میں تقسیم کرتا ہے نعمت اپنی دانش اور اپنے علم کے مطابق۔ اہم یقسمون رحمت ربک، رحمت سے نبوت مراد ہے، کیا ہے نبوت یہی تقسیم کرتے ہیں؟
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، باقی دنیا ان کے پاس ہے ہو، ہم نے معیشت تقسیم کی دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعض کو اونچا کر دیا فوق بعض دیگر بعض کے درجات کے لحاظ سے، سمجھ شریف میں ہے کہ رفع درجات نکالیں گے، مضاف تو مفعول مطلق بنے گا، بعض کو سیٹ بنایا، بعض کو اسیٹ بنایا، بعض کو سیٹ بنایا، بعض سیٹ ہے اور بعض اسیٹ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یعنی بڑے سیٹ یہ تو ہوتا، اور بعض ہمارے جیسے کنگلے، ہم نے بعض کو مالدار بنایا، بعض کو غریب بنایا، اس لیے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض مالدار دوسرے بعض غریبوں پر سخری، بعض کو مذاق بنا دے، ان پر مذاق کر دیکھے کہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں جس طرح کھاتے، غریبوں کو دیکھ کر کے آپ دیکھیں کہ کس قسم کا سمجھ میں نہیں آیا؟ جی آیا سمجھ میں نہیں؟ ورحمت ربک خیر، وہ پٹھان غریب، اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی کا تھا ملازم، اس کی گاڑی چلاتا تھا سیٹ کا، سمجھے، سیٹ کے بڑے باغ لے جائیں، باغ پہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھے، اور آپ کے کوئٹے والے جو جس طرح تم لوگوں کا دماغ ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ وہ لے جائے، جا کر کے باغ میں سیٹ کو اس نے اتار دیا، سیٹ ادھر، اور یہ غریب گیا کسی درخت کے نیچے، سیب پڑا ہوا تھا، ہوا نے گرائی ہوگی، اور اللہ کو پرندے گراتے ہیں، ایک سیب اٹھا کر کے کھا رہا تھا، اچانک سیٹ وہاں سے گزرا، کہا کیا کھا رہے؟ کہا سیب کھا رہے، کہا کہاں سے یہ سیب لایا؟ کہا کہ جی یہ نیچے پڑا ہوا تھا، بس لیکن غرور ہے، اس نے کس کر کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا کتے کا بچہ تو نے اجازت لی ہم سے؟ اس طرح تو کھاتے؟ اس نے کہا سرکار مجھے معاف کر دو، سرکار مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میرا رب جانتا میں نے توڑا تو نہیں، لیکن نیچے پڑا ہوا تھا، میں نے کہا آپ کے کسی کام کا نہیں، ہاں یہ مجھ سے غلطی ہوگی، سمجھ شریف میں ہو گیا۔ 3-4 سال کے بعد اچانک سیٹ اور ان کے بچوں کی لڑائی ہوگی، پراپرٹی تقسیم ہوگی، سیٹ کو کینسر کی بیماری لگی، مال دولت بچے لے گئے، اور اس کو کینسر، بیماری پہ بیماری، آخرکار وہ روڈوں پر بھیک مانگنے لگے۔ 4-5 سال کے بعد وہی بیکاری کروڑ پتی، وہ جا کر کے بیکاری بن گیا، بھیک مانگ رہا ہے، اور اللہ نے 3-4 سال میں اس ڈرائیور کو اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا۔ یہ یہاں سے اپنی کسی خصوصی کار میں جا رہا تھا، دیکھا کہ اسی روڈ پر وہی سیٹ ہے، بھیک مانگ رہا ہے، سمجھ شریف میں کہ گاڑی روکی، گاڑی روک کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کہا کہ حضرت گئے، اس کا ہاتھ بھی بوسہ لیا، کہا کہ آپ کا نمک کھا چکا ہوں کئی زمانہ آپ کا ڈرائیور، لیکن آؤ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کہاں جانا ہے، سمجھے، اپنا درد دکھڑا اس نے سنایا، رونے لگے کہ میں ذلیل ہو گیا، آپ کو میں نے تھپڑ مارا، آج میرا حال ہے بیکاری، بھیک مانگ رہا۔ اس نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، چل میرے ساتھ، اس کو لے جا، یہ بنگلے کے بھی مالک، کاروبار کے مالک، لے جا کر کے اپنے کسی بنگلے میں کسی بیٹھک میں بٹھایا، کہا یہ کمرہ آپ کے لیے، آپ کا علاج بھی کراؤں گا، آپ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، اگر مر گئے تو آپ کو دفن بھی کروں گا، زندہ ہو گئے جب تک زندہ اس حالت میں آپ کے لیے مزدور بھی رکھوں گا، میں نے آپ کا نمک کھایا، آپ کے گھر کا نمک کھایا، میں کوئی حرام خور نہیں، نمک حرام نہیں، سمجھے آپ کا۔ اب وہ سیٹ رو رہا ہے، کہتے کہ وہ تھپڑ مجھے یاد آتا ہے جو میں نے تیرے منہ پہ رسید کیا تھا، کہتے ہونے لو، سمجھے، یہ ہے، یہ صبح شام کا مسئلہ ہے۔ فرمایا المال غاد ورائح، مال صبح کو ہے شام کو نہیں ہے، شام کو ہے تو صبح کو نہیں، سمجھتا ہے، یہ پیسے دے کر کے اڑنا نہیں، غربت دے کر کے مرنا نہیں، پیسہ دے کر کے اڑنا نہیں ہے، غربت دے کر کے مرنا نہیں، سمجھے، پیسہ آدمی کو چتو بناتا ہے، اتنا آدمی چتو بننے کی کوشش نہ کرے، کنٹرول کرے اس پر۔ ورحمت ربک خیر، اور تیرے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت تیرے رب کی جانب سے جو تجھے مل گئے، خیر مما یجمعون من المال، یہ ان کے مال سے بہتر ہے، ولولا ان یکون الناس امتا، اس کو سمجھ لینا۔ اب اللہ فرماتے کہ سب کو مالدار کیوں نہیں بناتا، مال کی حیثیت میرے ہاں نہیں ہے، لیکن اس بات کا اندیشہ ہے، اس بات سارے کافروں کو، سمجھے، کافر سارے کے سارے مالدار نہیں ہیں، دنیا کی کوئی حیثیت میری نگاہ میں نہیں ہے، لیکن اس بات کا اندیشہ کہ سارے کافروں کو مالدار بناؤں گا تو مسلمان بھی دوسرے کے وہ بھی مرتد ہو جائیں گے کہ ہمارا دین برحق نہیں ہے، ان کو پیسہ اتنا ہے، تو اس اندیشہ کی وجہ سے اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر میں سارے کافروں کو سونا چاندی، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، یہ سارے کے سارے سونے کا بنا لیتا، ہو گیا، اس اندیشہ کی وجہ سے۔ اب کافروں میں غریبی بہت ہے،
سمجھے؟ لیکن دنیا ذلیل چیز ہے، کافر بھی ذلیل ہے. اس ذلیل کو ان تمام ذلیلوں کو دیتا، لیکن میں سب کو نہیں دے رہا ہوں کہ مسلمان دیکھیں یہ قاتبتاً کلہم، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مالدار ہے، اور ہم یہ کہ غریب ہے، تو ہمارے دین میں کوئی مزہ نہیں ہے. منافق تو ویسے ہی کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، شک پر لگا ہوتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، مال اگر مل جاتا ہے تو اطمئن، نبی کہتے ہیں کہ دا دین ڈیر خوند کے مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر مال نہیں آتا، آزمائش آتی، انقلب علی وجہہ، الٹے پاؤں والے چہرے پر بھی ہے کہ وہ پلٹ پڑتا ہے. خاسر الدنیا والآخرہ، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. دا دین دا دنیا دوڑو نہ خراب. اڑے کچھ پہلے پڑا نہیں پڑا، صحیح ہے. اپنے باپ کو بولو پیسہ ویسا بھیجے نا، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، سمجھے؟ گیا ابھی تک اس کے سرمایہ ان سے پتہ کرو کہ کتنے، 20 لاکھ لائے گا، 30 لاکھ لائے گا، اس سے زیادہ 40 لاکھ، 1 کروڑ لایا ہوگا، لیکن وہ اتنا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. سمجھے؟ پڑھائی مڑائی چھوڑ کر مدرسہ گیا، اس کا والد ریاض میں پیسہ کما رہا. سمجھ شریف میں کہ ریاض. ابھی میں نے اس کو فون کیا، اللہ کا، میں نے کہا بدبخت آدمی، مرو گے وہیں پر ادھر آ جاؤ، سوات میں دفن ہو جاؤ. سمجھے؟ کم از کم مرو گے تو یہ لوگ آپ کو دفن تو کریں گے، ادھر کیا کرتا جی. ولولا ان یکون الناس، ولولا کراہیت ان یکون الناس، یہ کہ لوگ امتن واحدتن، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک کفر پر سارے جمع، امتن واحدتن علی الکفر. اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ جمع ہو جائیں گے، ایک بن جائیں گے کفر پر، سارے کافر بن جائیں گے، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ شرط لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو اللہ کے انکار کرتے ان کے لیے، تو یہ لمن یکفر سے پھر بدل ہے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرتے ان کے لیے، یعنی ان کے گھروں کے لیے، لبیوتہم، ان کے گھروں کے لیے، بناتا میں سقفن، چھتوں کو، کائنۃ من فضۃ، چھت بھی ان کی چاندی کے ہوتے، ومعارج، اور بناتا ان کی سیڑھیاں، سقفن، یہ سقفن پر عطف ہے، اور ان کی سیڑھیاں بناتا کہ یظہرون علیہا، جن پر سیڑھیوں پر وہ چل، ان سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بناتا، ولبیوتہم ابوابا وسرورا، اور بنا لیتا ان کے گھروں کے لیے دروازے، وسرورا، تخت، کہ یتکئون علیہا، جن پر یہ سہارا لگا لیتے، ان سب کو سونا کا بناتا. اور وزخرفن، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسی طریقے پر یہ کہ زینت بنا لیتا یہ ساری چیزیں ان کے، کہ اس سے یعنی اسی کو اللہ آپ کا بھلا، یہ زخرفن بھی ما قبل ابواب اور سرور پر یہ کہ وجعلنا زخرفن، اور اسی طریقے پر یہ کہ کیا ہے زیب و زینت اور کرفر، آزمائش اس کے لیے، کیا آرائش کی چیزیں ان کے لیے یہ سارے بنا لیتا. لیکن اندیشہ اس بات کا ہے کہ چونکہ یہ کیا ہو جائیں گے، لوگ یہ ہے کہ کافر ہو جائیں گے. چلیے گا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ إِن نافی ہے، ان کل ذالک، نہیں ہے یہ چیزیں، الا متاع الحیات الدنیا، لما الا کے معنی میں یہ دنیا کی ساز و سامان ہے. والآخرۃ کائنۃ عند ربک للمتقین، آخرت یہ ہے کہ وہ متقین کے لیے، والآخرۃ کائنۃ للمتقین عند ربک. بس. ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، یعشو کا معنی یعرض، نقیض لہو شیطانا، شیطان اس پر مسلط کر دیں گے، فہو قرین لہو، یہ شیطان اس کے ساتھ ٹچ ہوگا، اس کا دوست بنے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے، وَيَحْسَبُونَ، یہ گمان کرتے، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ یہ ہدایت یافتہ. حتی اذا جاءنا، یہاں تک یہ شیطان کا چیلا ہمارے پاس آ گیا. خیال کر لینا، حتی ابتدا یہ کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ شیطان کا چیلا، شیطان کا تابع، شیطان کا مرید جب ہمارے پاس آئے گا، تو قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، تو پھر یہ شیطان سے کہے گا کاش میرے اور آپ کے درمیان میں جیسے مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے، اس طرح. فبئس القرین انت ایھا الشیطان، فبئس القرین انت ایھا الشیطان، او بغیرت شیطان تو بہت برا دوست ہے. آج اللہ فرماتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ولن ینفعکم اليوم اذ ظلمتم، جب کہ تم نے شرک کیا، آج تمہیں نفع نہیں دے گی. کون سی چیز؟ یہ چیز تمہیں نفع نہیں دے گی کہ انکم مشترکون فی العذاب، تم سارے کے سارے عذاب میں پارٹنر بنو گے. انکم مشترکون فی العذاب، یہ فاعل بنے گا لن ینفع کے لیے. اڑے ہو گیا. افانت تسمع الصم، یہ لوگ یہ کہ بہرے ہیں، بہروں کی طرح یہ کافر سنتے ہیں، لیکن یہ کہ سماع اجابت نہیں ہے. افانت تسمع الصم، بہرے کو تو سنا سکتا ہے. وتہدی العمی، اس پر بحث ہو چکی ہے. وتہدی العمی، نابینا کو تو رہنمائی کر سکتا ہے. ومن کان، اور اس کو تو رہنمائی کر سکتا ہے کہ جو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر. ومن کان کا عطف ہے امیہ پر.
او تهدی العمیا او تهدی العمیا او تهدی من کان فی ضلال مبین، جو ضلال مبین میں اس کو کیسے تو رہنمائی کرے گا. باقی وہ دو صورتیں سورہ یونس کے اندر گزرے. فإما نذهبن بک فإنا منتقمون، اگر آپ کو لے جائیں ہم ان سے پہلے اپنے پاس بلائیں تو فإنا منتقمون منہم، ان سے ہم انتقام لیں گے آپ کے بعد، فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دو صورتیں آپ کے سامنے گزر چکی ہے. اس میں آیت سورہ یونس کے اندر ایک صورت یہ ہے کہ آپ جس عذاب سے ان کو ڈراتے ہیں آپ کی موجودگی میں وہ عذاب ان کو چکھا دوں، تیرا دل یہ ہے کہ ٹھنڈا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے بغیرت جو آپ کو یہ ہے کہ ستائیں گے لیکن میں ان کو عذاب آپ کی موجودگی میں نہ دوں اور آپ کو اپنے پاس بلا لوں، اور آپ کے بلانے کے بعد بھی ان کو چھوڑنا نہیں، یا ادھر یا ادھر یا دونوں جگہوں میں، ادھر بھی پکڑوں ادھر بھی پکڑوں. سمجھے؟ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا دشمن کسی صورت میں وہ عذاب سے بچے گا نہیں، چھوٹے گا نہیں. ہو گیا ہم سے وجہ. او نورینک الذی، خود بتاتے او نورینک الذی، یا ہم آپ کو دکھا دیں وہ عذاب کہ وعدناہم ایاہ، جس عذاب کا ان کو وعدہ کر وہ دکھائیں یا آپ کو پہلے لے جائیں. فإنا مقتدرون علیہم، فإنا مقتدرون علی تعذیبہم، ہم ان کی عذاب دینے پر قادر ہے. فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ کے پاس جب وحی آ گئی تو مضبوطی سی تھام لو وحی کو جو آپ کو وحی. انک کائن علی صراط مستقیم، وانہ، یہ قرآن لذکر لک ولقومک، یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے یہ کہ ایک نصیحت ہے، سرتاپا نصیحت ہے. وسوف تسألون، آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا سب سے. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، آپ لوگ فی الحال چھٹی کرو اور پھر یہ کہ جلدی آ جاؤ، 5-10 منٹ کے اندر آ جاؤ.